السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جیسا کہ کل ہم لوگوں نے سورۃ النساء کا بیان کیا تھا، سورۃ النساء کی تفسیر بتائی تھی، اس کا تعارف کروایا تھا، تو آج ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں۔ سورۃ النساء ہم لوگوں نے حقوق پر بات کی تھی، عورتوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق کے بارے میں، جو اسے میں کنٹینیو کروں گی آج کی ویڈیو پر۔ تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ عورتوں کے حق مہر کا کیا حقوق ہے اس کے اندر۔ تو پلیز آپ لوگ یہ جب سنتے ہیں تو دوسروں کو بھی یہ چیزیں بتایا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں درود شریف پڑھ کے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو بات کرتے ہیں عورتوں کے ان حقوق کی جو مہر، عورتوں کا مہر ان کو خوشی سے دے دیا کریں، اور اگر وہ اپنی خوشی سے مہر میں سے کچھ رقم یا کوئی بھی چیز مہر کی ہو آپ کو، اگر وہ خوشی سے اپنی دیتی ہے تو وہ پاکیزہ سمجھ کے کھاؤ، یعنی کہ وہ آپ پر حلال ہو جاتی ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ مہر بوجھ سمجھ کے نہ دینا، اللہ کا حکم ہے خوشی سے دو، کیونکہ یہ ان کا شرعی حق ہے۔ مہر زبردستی تنگ کر کے لینے کی اجازت نہیں ہے، اور مردوں کے لیے ان کے مال میں سے وہ حصہ ہے جو وراثت میں سے باپ اور رشتہ دار چھوڑ کے گئے ہیں، یعنی کہ مردوں کے لیے جو وراثت پیچھے چھوڑی گئی ہے باپ داداؤں نے، رشتہ داروں نے، اور عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، جو باپ داداؤں رشتہ داروں نے چھوڑی گئی ہے وہی حکم مردوں کے لیے عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے وہی حکم دیا گیا ہے کہ ان میں سے ان کی وراثت کا حصہ ہے، باقی اور کسی کی وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لوگ آج کل زبردستی بہت کر کے اپنی وراثت حاصل کر لیتے ہیں دوسروں کی، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ہمارا دین نہیں کہتا، اس میں قرآن میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں، جب تک کوئی بندہ آپ کو اپنی خوشی سے کچھ نہ دے دے، اس سے زبردستی کچھ نہ لے۔ بیٹے کو ورثہ دینا اور بیٹی کو نہ دینا یہ بھی ظلم ہے، اور تقسیم کرتے وقت رشتہ دار یتیم آ جائیں تو ان مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو، جیسا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر وہ اپنی خوشی سے دینا چاہیں اور کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے تو ان کو بھی اپنی خوشی سے آپ دے سکتے ہیں، اور ان سے اچھی بات کہو کہ یہ گھر والوں کا حصہ ہے لیکن تمہیں اس میں سے تھوڑا دیا گیا ہے، اور ان کے لیے دعا کر دی جائے۔ وراثت تقسیم کرنے سے پہلے غیر وارثوں کو دینا مستحب ہے۔ سبحان اللہ۔ یتیموں کی سرپرست کو فرمایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو کہ وہ یہ سمجھ کر یتیم کی پرورش کریں کہ ہمارے بچے یتیم رہ جائیں، تو اور کوئی دوسرا ان کی پرورش کرے تو وہ کیسی پرورش چاہتے ہیں، تو ایسی ہی پرورش وہ دوسرے یتیم کی کرے، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے کرو۔ تو دیکھیں کتنا حکم ہے کہ اگر ہم کسی غیر یتیم کے بچے کی پرورش کریں گے تو ہم اگر اپنے بچے کی اس سے اچھی پرورش کر رہے ہیں اور اس بچے کی اتنی خاص پرورش نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں، ہمارے دل میں یہ بار بار آ رہا ہے کہ یہ تو یتیم کا بچہ ہے، ہم کیوں اس کی پرورش اتنی اچھی کر رہے ہیں، بس صحیح ہے جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو، لیکن یہ غلط ہے۔ دین ہمیں کہتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، تو دین ہمیں یہ حکم دے رہا ہے اگر خدا نہ کرے اگر میرا بچہ ہو یا آپ کا بچہ ہو اگر وہ یتیم ہو جائے تو ہم کیا چاہیں گے کہ وہ ہمارے بچے کی پرورش کیسے کرے گا، تو اسی طریقے سے ہمیں اس کے بچے کی بھی پرورش کرنی ہے جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ حدیث پاک مبارکہ میں فرمایا گیا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو خود کے لیے کرتا ہے، اور آج دیکھا جائے تو بھائی کا دشمن ہوا ہوا ہے۔ بھائی کو وہ چیز دیتا، بھائی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے تو وہ پسند کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ بس اس کو جیسا ہے جو بھی یہ چلا دو، ہمیں کیا۔ آج کل تو یہ سوچ ہو رہی ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہی ہوں آپ لوگوں سے بار بار کہ یہ دوسروں تک میسیج دیں، دین دنیا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے یہ دوسروں تک پہنچائیں، آپ لوگوں کو اس کا بہت بڑا اجر ملے گا۔ اگر آپ لوگ یہ پہنچانے والے بن گئے نا تو لوگوں کو علم حاصل ہوگا کہ دین قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے یہ کام آپ لوگ کیا کریں کہ یہ ویڈیو آگے شیئر ضرور کریں، اور دوسروں کو کسی محفل میں بیٹھتے ہیں کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو دین کو اتنا پھیلائیں کہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا۔ تو مہربانی کر کے یہ کیا کریں، آج کل لوگوں کے دلوں میں اتنے پتہ نہیں کیا میں کہوں اپنے ورڈوں میں کہ لوگوں کے دل بالکل صاف نہیں ہے، اتنا زہر بھر چکا ہے ایک دوسرے کے لیے، بھائی کا نہیں ہے،
بہن بہن کی نہیں ہے، سارے رشتے ختم ہو گئے. تو بس ان رشتوں کو بچانے کے لیے ان کے دل میں خدا کا خوف، ڈر پیدا کریں، خدا را ان چیزوں کو عمل کریں، ان چیزوں پر. بس میرا آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ان کو ان چیزوں سے آگاہ کریں کہ نہیں کریں غلط کسی کے ساتھ. یتیموں سے اچھی بات کریں، فکر نہ کرو ہم بھی تمہارے باپ جیسے ہیں، کوئی پریشانی نہیں آنے دیں گے. اور اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بنو. اگر وہ تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو تو اللہ نے تمہارے لیے اسی چیز میں کوئی بھلائی رکھی ہو. تو دیکھیں نا، اگر ہم اگر کوئی عورت سے کوئی شادی کر لیتے یا وہ عورت کسی مرد سے شادی کرتی ہے اور اگر اس کو دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو ناپسند کرتا ہے تو اکثر بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے آپ کے لیے اس میں کوئی بھلائی رکھی ہوگی تو آپ کو ہر فیصلہ اپنا اللہ پر چھوڑنا چاہیے، نہ کہ آپ اپنی چلائیں. آج کل ذرا سی بات پہ لوگ طلاق دے دیتے ہیں، تو اس کا بھی حکم اس آیت میں ہے، میں آگے آپ کو بیان کروں گی. اور ایک قول یہ ہے کہ لوگ عورت کو طلاق دینے سے رجوع کر لیتے، پھر طلاق دیتے، پھر رجوع کر لیتے، اس طرح عورت کو لٹکا ہوا رکھتے. یعنی کہ عورتوں کو آج کل تو یہ بہت ایک دیکھ رہے ہیں فیشن بن گیا کہ لوگ طلاق دیتے ہیں پھر رجوع کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نے طلاق ہی نہیں دی، جبکہ ان کو اچھے سے معلوم ہے کہ ہم طلاق دے چکے ہیں. اور یہ زنا کے برابر ہے. اپنی میاں بیوی کے درمیان اگر طلاق ہو گئی اور آپ نے اس سے پھر سے رجوع کیا تو یہ حرام ہے آپ پر. نہ کریں ایسا. اس کا کتنا گناہ ہے اور آپ کو کیا پتہ یہ کس چیزوں پہ آپ کے یہ گناہ آپ کے اوپر آئے گا، کیا آپ کے اوپر آزمائشیں آئیں گی اگر آپ لوگوں نے یہ گناہ کیا. تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی زبان پر قابو رکھیں اور طلاق کا ورڈ اپنے منہ سے بھی نہ نکالیں، نہ عورت نہ مرد. عورتوں کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے اور مردوں کو یہ حق ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے. تو مہربانی کر کے یہ اپنے منہ سے یہ ورڈ نہ نکالا کریں اور کوشش کیا کریں کہ اگر زیادہ غصہ آیا کرے تو درود شریف پڑھ لیا کریں. ان کے پاس آرام پا سکتی نہ دوسری جگہ شادی کر کے گھر بسا سکتی. بیویوں پر ظلم و ستم کرنے والے غور کریں، بیویوں کو تنگ نہ کریں. ان کے حقوق ادا کرنا، ذہنی اذیت دینا، کبھی عورت کو اس کے باپ کے گھر بٹھا دینا، کبھی اپنے گھر میں رکھ کے بات چیت بند کر دینا، دوسروں کے سامنے ڈانٹ ٹپٹ کرنا، جھاڑ دینا وغیرہ وغیرہ. پھر وہ بیچاری شوہر کے پیچھے گھومتی رہتی اور شوہر فرعون بن کے آگے چلتا رہتا ہے. تو یہ سب عورتوں کے حقوق ہیں. اس کو جتنی آپ محبت دیں گے، جتنی عزت دیں گے گھر میں بھی سب کے سامنے بھی، تو وہ آپ سے کبھی بدظن نہیں ہوگی، نہ وہ کبھی آپ سے بدتمیزی کرے گی. تو اگر آپ عورتوں کے حقوق پورے نبھا رہے ہیں تو میری یہی آپ لوگوں سے میسیج ہے، آپ لوگ ان عورتوں کے لیے کہ آپ لوگ بھی اپنے مردوں کے لیے وہی حقوق سے چلیں جو دین اور قرآن ہمیں کہتا ہے. نہ کریں اپنے شوہروں سے بد زبانی، نہ کریں بدتمیزی، اور اپنے گھروں میں امن قائم رکھیں. خدا را اپنے بچوں کے لیے اپنے گھروں میں امن قائم رکھیں اور بدمزگی اور یہ سب کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ ہر چیز کا اجر اللہ دیتا ہے، بندہ نہیں دیتا. اگر آپ کسی کے لیے کچھ کر رہی ہیں تو اس کا اجر صرف اللہ سے مانگیں، بندے سے نہیں مانگیں. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو اگر آپ کی دنیا میں اگر آپ کو تکلیف ہے تو وہاں پر تو آپ کو سکون ہی سکون ہے، آپ کو وہاں پر ہر چیز کا اجر ملے گا اگر آپ یہ سوچ کے خاموش ہو جائیں گی. تو اللہ کرے ان کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں اور وہ عورت پر ظلم نہ کریں. اور وہ لوگ بھی کچھ شرمندہ ہو کے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو کچھ سختیاں، اسلام میں عورتوں پر سختیاں ہیں. وہ دیکھیں اسلام میں تو عورتوں پر سختیاں کی ہی نہیں گئیں، بلکہ نجات دلائیے سختیوں سے. اکثر آدمی کہہ دیتا ہے، اکثر مرد اپنی عورتوں کہہ دیتا ہے اسلام میں عورت پر اتنی سختیاں ہیں کہ تم یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو. نہیں، اسلام تو ہمارا بہت آسان ہے سب کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، سب کے لیے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اسلام نے ہم پر اتنی سختیاں رکھی ہیں؟ سختیوں سے اگر کسی وجہ سے اگر عورت تمہیں ناپسند ہو تو اسے طلاق دینے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تمہیں اس بیوی سے ایسی نیک اولاد دے جو فرما بردار ہو، بڑھاپے میں تمہارا سہارا بنے اور زندگی تمہاری آسانی سے گزر جائے اور پریشانیوں سے اور ذہنی سکون سے تمہیں اللہ پاک نجات دے دے اور تمہاری زندگی میں سکون آ جائے. تو کتنی اچھی آیت مبارکہ ہے نا یہ، کہ اللہ پاک نے ہر چیز کا اس میں حل بھی بتایا ہے. کسی چیز میں جلدی نہ کریں،
ہر چیز میں آسانی والے معاملات کریں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. اور طلاق خدا را نہ بولا کریں اپنے منہ سے یہ ورڈ. اکثر لوگ غصے میں آ کے یہ ورڈ تو بول دیتے ہیں لیکن بعد میں بہت پچھتا رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ سے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا تو خدا را آپ کہیں چلے جائیں کچھ دیر کے لیے، یا تو درود شریف پڑھ لیں، یا اپنا جس جگہ پر بیٹھیں اس جگہ کو آپ چینج کر لیں اپنی. لیکن پلیز اس طرح کے ورڈ نہ بولا کریں، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. خدا را اپنے بچوں کا بھی سوچا کریں، اگر آپ کے پیچھے آپ کے بچے ہیں تو ان کا کیا حال ہوگا. تو پلیز آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں، اور جو ہمارا دین، ہمارا پیارا قرآن پاک جو ہمیں کہتا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بننا چاہیے. تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے سورۃ النساء کو کنٹینیو کیا تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سورۃ النساء کو اختتام پر پہنچا دیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور آپ کو یہ ویڈیو لازماً شیئر کرنا ہے، یہ میرا آپ لوگ سے ایک ریکویسٹ رہے گی. کہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میری ویڈیو کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، نہیں، میری ویڈیو کو صرف شیئر کریں، کیونکہ میں دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانا چاہ رہی ہوں. اور وہ میں چاہ رہی ہوں اگر وہ کسی تک اگر کوئی چیز پہنچ جائے گی تو میرے لیے میری صدقہ جاریہ بن جائے گی. تو مہربانی کر کے اس کو شیئر ضرور کریں. اگر شیئر کر دیں گے اور اگر کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، تو لوگوں تک یہ دین کی دعوت اپنے منہ سے بھی پہنچایا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.